یہ ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ بابلیہ بھی ہیں جو آپ کو بتائے گی کہ خواجہ سراؤں کو اس فیصلے کے بعد کن مسائل سے درپیش ہوگا، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محرم موجود ہے جو کہ کمیونٹی کی ایک بہت بہترین ڈاکٹر ہیں، اور وہ سائنس کے ذریعے، بایولوجی کے ذریعے آپ کو بتائے گی کہ یہ فیصلہ کس طرح غلط ہے۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ سرخنا موجود ہے، سرخنا جو ہے وہ ہسٹری کو بتائیں گی، وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہماری ہسٹری کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ سارا ملکانی موجود ہیں جنہوں نے ہمارا یہ کیس سندھ کی طرف سے، میں ماں بندیا جینڈر انٹریکٹیو الائنس کا ادارہ جو ہے وہ خود جینڈر انٹریکٹیو الائنس کا جو ادارہ ہے وہ پٹیشنر تھا، پارٹی تھا وہ وہاں پہ، اور وہ ہماری جو وکیل تھی سارا ملکانی صاحبہ آج بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہمیں کس طرح کا جو لیگلی ایشوز اس پہ آئے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جو ہمارے علائے ہیں عورت مارچ ان کی طرف سے مونیزا ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ججمنٹ ہے یہ باعث ہے، اور اس میں دو چیزوں پہ جو ہے وہ ایشو کریٹ کیا گیا ہے، ایک سیلف ریسیوڈ آئیڈینٹیفیکیشن پہ اور دوسرا انہیریٹنس پہ، جائیداد پہ۔ اس کا امپیکٹ بھی بہت خطرناک آئے گا کیونکہ ویسے ہی ہمیں لیبل کیا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر حرام ہو گئے ہیں، یہ کافر ہیں، اور اس کے بعد اس قسم کی ورڈنگ یوز کرنا جو کہ بہت مینیپولیٹنگ ورڈنگ یوز کی گئی ہے ججمنٹ میں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے جن سے میں سمجھتی ہوں پوری خواجہ سرا کمیونٹی، بہت سارے خواجہ سرا مسلمان ہیں، اور مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھا جو الفاظ ججمنٹ میں یوز کیے گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے بندیا رانا جی کو کہوں گی کہ وہ بات کریں اور اپنے مسائل بتائیں ہماری کمیونٹی کو۔ آج ہماری ہنگامی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں، کہ جب شریعت کورٹ نے خود کہا ہے کہ اسلام خواجہ سراؤں کو سپورٹ کرتا ہے، اسلام انہیں خواجہ سرا کے حق ہے، تو دین اسلام امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، نفرت کا درس تو دیتا ہی نہیں۔ چند مٹھی بھر لوگ جن لوگوں نے جا کے وہاں پہ چند مٹھی بھر لوگ جو جماعتوں سے مل کے، چند مٹھی بھر لوگ جو شریعت کورٹ میں جا کے مختلف الٹی سیدھی تجویز دے کے، اور یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم کوئی آج کے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، 400 سال پرانا ہمارا کلچر ہے۔ کیا مطلب میں لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں کہ دین اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو بولے کہ وہ 5 میڈیکل بورڈ سے گزر کے وہ پھر آئی ڈی کارڈ بنا سکتا ہے؟ یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے۔ ابھی تو ہمیں ملا کیا ہے؟ آج بھی میری خواجہ سرا کمیونٹی گھروں میں جاتی ہے، کہیں بچہ ہوا، کہیں شادی بھی، جو مل گیا نصیب مقدر، سرا روڈوں پہ، چوراہوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ دراصل یہ شریعت کورٹ میں اور سینٹ میں بل چیلنج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی جو پڑھے لکھے خواجہ سرا، جو ڈاکٹر ہے، جو لوئر ہے، جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، جو پڑھے لکھے خواجہ سراؤں کو ان لوگوں نے دیکھ لی ہے، پارٹیوں میں شمولیت دیکھ لی، جو ریزرو سیٹ ان لوگوں نے دیکھ لی ہے، یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم ناچ گانا کرتے تھے، ان کی تنز و بدا کی چیزیں بنی ہوئی تھی، یوز کرنے کی چیزیں بنی ہوئی تھی، تب تک تو ہم لوگ ٹھیک تھے۔ آج اگر 2018 کے بل کو لے کے آج دیکھیں، آج بھی میرے خواجہ سرا کمیونٹی کو کیا ملا ہے؟ کیا ان کو ریزرو سیٹ مل گئی؟ کیا وہ قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، سینٹ میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا آج میرے خواجہ سراؤں کو الگ وارڈ مل گیا؟ آج میرے خواجہ سراؤں کو تیسری کھڑکی مل گئی؟ نہیں۔ یہ بل جو ہے، اگر یہ ایکس والا کارڈ ریجیکٹ ہوتا ہے، جو میرے خواجہ سرا ہاتھ جبرا کرتے ہیں، اگر ان کا وہ مردوں والا کارڈ بنا ہوا ریجیکٹ ہوا اور ان کو بولا گیا کہ آپ 5 رکنی میڈیکل ٹیسٹ سے گزر کے پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنے گا، تو کیا ہمیں ڈاکٹر یا کوئی کاؤنسلر ہمیں بتائے گا کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا ہے۔ دوسری بات یہ، ہمیں حصوں میں نہ بانٹا جائے،
آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں کہ یہ کام کرنے سے یہ فیصلہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم اس بل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو میسج دیتی ہوں جو خواجہ سرا وہاں پہ تھے، ان لوگوں نے بولا ہم اصلی خواجہ سرا ہیں، دوسرا خواجہ سرا ہیں۔ جناب عالی ان تنظیموں کو بولتی ہوں، ان سیاسی پارٹی کو بولتی ہوں ذرا ان کو بھی چیک کر لیں، ذرا میدان میں آ جائیں۔ تو بھائی میرے اگر میڈیکل آئی ڈی کارڈ کے لیے ہونا چاہیے تو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ یا تو کورٹ بڑے بڑے میں یا ڈیورس کے کیسز ہوتے ہیں، لڑکا جی نامرد ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ مگر میں خبردار کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو، آج کے ہمارے پڑھے لکھے خواجہ سرا نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے ہیں۔ وہ جب سے پاکستان وجود میں آیا آپ لوگوں نے ہمیں ایک دیوار سے لگا دیا، آپ لوگوں نے ہمیں ناچ گانے کے لیے یوز کیا، ہم نے گلیوں میں بھیک مانگی، ہم نے آدھی راتوں کو پتھروں پہ ناچ گانا کر کے پیٹ بھرا۔ ہم ناچے تو کنجر خانہ، آپ لوگ ناچے تو آج سے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں خبردار، یہ تاریخ اسمبلی سے کون نکلی ہے۔ میں تمہاری ان چیزوں سے ڈرنے والی نہیں۔ بہرحال الحمدللہ میں مسلم ہوں، نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں عمرہ کر کے آئی ہوں، میں روزہ رسول دیکھ کے آئی ہوں۔ میں سوال کرتی ہوں ان لوگوں سے جو میڈیکل کی باتیں کرتے ہیں۔ جب میں عمرہ کر رہی تھی، کعبے کا طواف کر رہی تھی، اس ٹائم مجھے کسی نے نہیں بولا آپ خواجہ سرائے آپ پرلی لائن پکڑے۔ وہاں تو سب ساتھ تھے، چاہے مرد تھے، اور جب وہاں 2 رائے نہیں ہے، 3 رائے نہیں ہے، آپ رائے دینے والے کون ہوتے؟ ڈرے اس دن سے جس دن یہی خواجہ سراؤں کی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی، آپ جگہ جگہ گلی گلی محلہ محلہ آپ ریزرو سیٹ کے لیے کونسلوں کے لیے خواجہ سراؤں کو ڈھونڈتے پھر رہے۔ اگر وہ خواجہ سرا آپ کی پارٹی جوائن کریں گے، پہلے آپ کونسلر دوسروں کے آپ بھی ان کے میڈیکل کرائیں، پھر جو خواجہ سرا رکھتے اس کے بھی میڈیکل کرائیں۔ پاکستان زندہ باد، خواجہ سرا زندہ باد۔ چاہتی ہوں کہ میڈیا کے حضرات اس بات پہ غور کریں کہ جب اب ڈاکٹر محرم آپ کو بتائیں گی کہ سائنس کے حوالے سے اس ایکٹ میں کتنی غلط چیزوں کو ڈالا گیا ہے تو پلیز وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں کا جنہوں نے آج ہمیں اتنی گرمی اور طبی دھوپ کے اندر جوائن کیا۔ میرا نام ڈاکٹر محرم فیض آباد ہے اور میں ایک STI اسپیشلسٹ ہوں جینڈر ٹریکٹر الائنس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میں پاکستان کی اب تک واحد خواجہ سرا فل برائٹ اسکالر ہوں۔ میں نے امریکہ میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے گلوبل ہیلتھ پالیسی میں، اور میری اسپیشلائزیشن ہیلتھ اکنامکس اور ہیلتھ پالیسی میں، اسپیسیفکلی آن جینڈر پالیسی۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل جو فیڈرل شریعت کورٹ کا 104 صفحوں کا ورڈکٹ آیا ہے، وہ تمام افراد جن کو پالیسی کی، جنس کی، صنف کی، ان تمام چیزوں کی سمجھ ہے، اگر آپ وہ اٹھا کے پڑھیں، اگر کسی لطیفے کو یا کسی مذاق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ کسی شریعت کورٹ کا فیصلہ کم اور ٹک ٹاک کی ویڈیو سے بنایا گیا ایک نیریٹو زیادہ لگتا ہے۔ اٹ از اے جوک، اٹ از اے ڈیزاسٹر۔ وہ تمام ایجنڈا جو کہ UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، US کے اندر کنزرویٹیوز، دائیں بازو کی جماعتوں کی لابی چلا رہی ہے، انہوں نے اس کو کاپی پیسٹ کر کے پاکستان میں ایک ورڈکٹ دیا ہے۔ جہاں کرسچینٹی لکھا ہوا تھا وہاں ہٹا کے اسلام لگا دیا، بس لیبل اور ہیڈنگ چینج کر دیا، ورڈکٹ پورے کا پورا وہی ہے۔ تو ایسی فرسودہ اور بے بنیاد باتیں کی گئی ہیں جن کی مثال آپ کو کسی پاکستان کی کیا دنیا بھر کی کسی سائنس کی کتاب کے اندر نہیں ملتی۔ اس کے اندر انہوں نے ایویڈنس کے طور پہ کوٹ کیا ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے 2 ڈاکٹر صاحبان کو، اور ان 2 ڈاکٹر صاحبان نے جو تجاویز اور جو بیانات دیے ہیں وہ سائنس کے بالکل مخالف ہیں۔ کسی سائنس کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو خود کو خواجہ سرا کہتے ہیں یا خود کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، ان کو ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ یہ کون سی ذہنی بیماری ہے؟ اس کو وہ نام دیتے ہیں جینڈر ڈسفوریا۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا علاج ہے اپنی من پسند روح، اپنی من پسند صنف جو آپ کی روحانی اور اندرونی کیفیات کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اس کے اندر زندہ رہنا، جس کو ٹرانزیشن کیا کہا جاتا ہے۔
جس کو جینڈر افرمنگ کیئر یعنی کہ GAC کہا جاتا ہے. یہ اس کا علاج ہے جو تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کون سے علاج کی تجویز کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ میں آج بھی پوری نازی جرمنی کے اندر چلنے والا ایڈولف ہٹلر کے ہولوکاسٹ کیمپس کے اندر چلنے والے علاج ہیں، جس میں لوگوں کے بازوؤں کے اوپر انورٹڈ پنک کلر کے ٹرائینگلز ٹیٹو کیے جاتے تھے اور انہیں الیکٹرک شاکس مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ سائنس کے مطابق ان کا علاج کیا جا رہا ہے. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ والے اسمارٹ ہیں، وہ مذاق بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹلی یہ والی باتیں نہیں لکھی، انہوں نے اور زیادہ فنی باتیں کی. انہوں نے بولا آج لوگ خود کو خواجہ سرا کہہ رہے ہیں، کل کو لوگ خود کو کتا بلی کہیں گے، تو پھر ہم انہیں ٹرانس جینڈر نہیں ٹرانس سپیشیز کہیں گے کیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی واحد نیوکلیئر طاقت اسلامی قوم کی شریعت کورٹ کے ورڈکٹ کے اندر لکھا ہے. کیا یہ مارجری ٹیلر گرین کا ٹک ٹاک ہے؟ کیا یہ بین شپیرو کا ٹویٹر ہے؟ کیا یہ کینڈس اوونز کی فیس بک پوسٹ ہے؟ یا یہ ماریا بی کے ڈرائنگ روم کے اندر ہونے والی گفتگو ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ پہلے فیصلہ تو کر لے کہ وہ اسلام دے رہے ہیں یا سائنس دے رہے ہیں یا بے منطق من گھڑت گوسپ کو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں. کتنے ڈاکٹروں کے پاس لوگ گئے ہیں یا کتنے ناظرہ کے دفتروں کے اندر افراد گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں کتا ہوں، مجھے کتے کا شناختی کارڈ دیتے ہیں. مجھے اس بات کا نہیں پتا، لیکن کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اسلام آباد میٹروپولیٹن کے پاس جتنے کتے رجسٹرڈ ہیں گلے میں پٹوں کے ساتھ اور ریبیز کی ویکسین کے ساتھ، اس سے کم خواجہ سرا نادرا کے پاس رجسٹرڈ ہیں صرف 3600. ہمیں اتنی چھوٹی اقلیت ہے. یہ ورڈکٹ کے اندر مذاق کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں، آگے چل کے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جنس کا تعین بایولوجی کرتی ہے، سائیکالوجی نہیں. مگر وہ بایولوجی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی. انہوں نے کوڈ ورڈز کے اندر یہ والی بات واضح طور پہ ورڈکٹ کے اندر لکھتی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر تولیدی صلاحیت موجود ہے تو ہم اس کو مرد کہیں گے، اور اگر کسی خاتون میں تولیدی صلاحیت موجود ہے تب ہم اس کو عورت کہیں گے. اور ایک خواجہ سرا یا ایک انٹرسیکس انسان میڈیکل کیئر صرف تب کرا سکتا ہے اگر اس کی تولیدی صلاحیات کو واضح کیا جائے. تو یاد رکھیے کہ آج وہ جو تمام آپ کو دیواروں پہ لگے ہوئے مردانہ کمزوری کے اشتہار نظر آتے ہیں اور 5 رکنی میڈیکل بورڈ سے گزارا جائے گا، کیونکہ سائنس اور بایولوجی کے زمرے کے اندر یہ تولیدی تقویت کو جنس کا نام دے رہے ہیں. یہ جنس کا نام نہیں ہے، مگر یہ ورڈکٹ انکمپلیٹ ہے اور یہ ورڈکٹ نامکمل پرپس کے تحت ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈز لے آؤٹ کر رہا ہے، یہ فرٹائل سوئل تیار کر رہا ہے. کوئی بھی انسان جو خواجہ سرا ہے اسے 5 رکنی میڈیکل بورڈ میں سے گزرنا پڑے گا. وہ 5 رکنی میڈیکل بورڈ میں سے گزرنے کی درخواست بندہ خود بھی درج کر سکتا ہے، اور کوئی بھی پاکستان کا شہری کسی بھی فرد کا دوست ہونے کا دعوے دار بن کے 5 رکنی میڈیکل ٹیم کے آگے درخواست درج کر سکتا ہے کہ فلاں 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 میرا دوست ہے، مجھے اس کے خواجہ سرا ہونے پہ شک ہے، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جائے. ساتھ ہی میں خنسا ایکٹ فیڈرل شریعت کورٹ کی ابھی دی گئی مضحکہ خیز ورڈکٹ کے خلاف چلتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یونکس اور خواجہ سراز کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے، اور میڈیکل بورڈ جینڈر ڈسفوریا کو ریکگنائز نہیں کرتا، جینڈر افرمنگ کیئر کو ریکگنائز نہیں کرتا. ساتھ ہی میں میڈیکل بورڈ اور یہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد غیر مردانہ صفات کا اظہار کرے یا کوئی بھی عورت غیر عورتانہ صفات کا اظہار کرے اور ان صفات کے اظہار کے چکر میں اس کو جینڈر افرمنگ کیئر دی جائے، خواہ وہ سرجیکل ہو، میڈیکل ہو یا سائیکولوجیکل ہو، اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال کی قید ہے. میں ریپیٹ کرتی ہوں، آپ کے اوپر یہ قانون پاس ہونے کے بعد کوئی بھی درخواست درج کرا سکتا ہے کہ آپ خواجہ سرا ہیں، جس کے بعد آپ کو لازمی 5 رکنی میڈیکل بورڈ کی ایگزامینیشن میں سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ تمام سائنسی علاج جو کہ خواجہ سرا افراد کے لیے، آپ لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، ان کو بھی جرم ڈکلیئر کر دیا گیا. تو ایک گھر میں داخل ہونے کے 6 دروازے ہوں، 6 کے 6 دروازے کے باہر آپ آگ لگا کے
اور کہیں کہ ہم اس گھر والوں کے خلاف نہیں ہیں، تو آپ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تیار ہو جائیے پاکستان کے بلاسفیمی لا 2.0 کے لیے، کیونکہ وہ خنثی ایکٹ کی صورت میں آپ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوگوں کو توہین کے الزام میں مارا جاتا تھا، اب لوگوں کو خواجہ سلام یا جعلی مرد یا جعلی عورت یا جعلی خنثی کہہ کے 5 رکنی میڈیکل بورڈ کے آگے پیش کر کے مارا جائے گا۔ ہم تو مر رہے ہیں۔ آخری بات، یہ جماعت اسلامی کی کوئی بھولی بھٹکی سازش، کوئی بھولی بھٹکی بے وقوفی نہیں ہے، وہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ تمام باتیں بین شپیرو اسلام مخالف آدمی، کینڈس ایونز اسلام مخالف عورت، پیئرس مورگنز اسلام مخالف مرد، یہ تمام باتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ وہی ایجنڈا جو اسلام مخالف افراد اپنے مغربی ممالک کے اندر بیٹھ کے خواجہ سراؤں کے خلاف اور جنس کے خلاف اور عورتوں کے حقوق کے خلاف دے رہے ہیں، اس کو یہاں یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک گلوبل نیو کنزرویٹو فار رائٹ موومنٹ ہے، یہ دائیں بازو کی سازش ہے تاکہ یہاں پہ وہاں پہ ہر جگہ کنزرویٹو لوگ پاور کے اندر رہیں۔ امریکہ کے اندر ٹرمپ جیسے لوگ، برازیل میں بولسنارو جیسے لوگ، انڈیا میں مودی جیسے لوگ اور پاکستان میں سراج الحق جیسے لوگ برسر اقدار آئیں، نفرت پھیلائیں، لوگوں میں پھوٹ ڈلوائیں تاکہ ان کا دشمنی کا، لڑائیوں کا، جنگوں کا سلسلہ اور بازار گرم رہے۔ تو میڈیکل سائنس کی دھجیاں بکھیرنے والا یہ ورڈ ہے، کسی سائنس کو فالو نہیں کرتا۔ اس نے ایک موکری بنائی ہے شریعت کی، اس نے ایک موکری بنائی ہے پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی، اور تمام ریاستی اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے اسٹیٹ کے ایپریٹس کے اندر اس وقت نیو کنزرویٹو فار رائٹ گلوبل مشینری کے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں جو آپ کے لوگوں کو قتل کرنے پہ رضامند ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ چپ ہو کے یہ دیکھتے رہیں گے؟ یہ سوال میرا ریاست پاکستان سے ہے۔ بہت شکریہ۔ کی عزت ابھیلاش باغ کو جو WTF سے ہماری علائیں ہیں، اور ساتھ میں چاہوں گی تھوڑی ہسٹری کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس بڑی صغیر میں خواجہ سراؤں کی کیا ہسٹری رہی ہے جن کو آج کتے بلی سے ملایا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم صرف حنا خانم سے ہسٹری سنتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ علی مدد۔ مجھے آپ لوگوں سے بر صغیر کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی کی، ہجڑا کمیونٹی کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی آج روشنی ڈالوں گی۔ اس سلسلے میں نے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا تھا کہ میری جو ناقص معلومات ہے اور جو تھوڑی بہت تحقیق ہے اس کے مطابق بر صغیر میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اس خطے میں خواجہ سرا یا ہجڑا جینڈر ڈائیورس لوگ، ہماری تاریخ کوئی 4,500 سال تک پرانی تاریخ ہے۔ جینڈر ڈائیورس لوگوں کا، ہجڑوں کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگوں کو مہابھارت اور گیتا میں بھی ملتا ہے۔ اس خطے میں اسلام آنے سے پہلے صرف ہندو مت تھا اور بدھ مت تھا، جینزم تھا۔ تو ہندو اسکرپچرز کے اندر گاڈس اور گاڈسز کے اوتاروں میں ہجڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جب 1200 سال پہلے جب یہاں پہ اسلام آیا اس خطے کے اندر، تو ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو مسلم ڈائنیسٹیز اور مسلم امپائرز کے جو خاندان کے جو رائل کورٹس تھے وہاں پہ نظر آنا شروع ہوئے۔ دہلی کے اندر جو ہے آج بھی ایک بہت بڑا صوفی مزار موجود ہے جسے ہجڑوں کا خاندان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لودھی ہوں یا مغل دربار ہو، مغل درباروں کے علاوہ سندھ میں تالپوروں کے دربار ہوں، خواجہ سراؤں کو ہر جگہ رائل کورٹس کے اندر جو ہے سوشل اسٹیٹس دیا گیا تھا۔ ہم لوگوں کو نوکریوں میں بھی رکھا جاتا تھا، ہم لوگوں کو سماج میں عزت بھی دی گئی تھی۔ کالونیل انڈیا کے اندر بھی سب سے آخری جسے آپ کہتے ہیں جو قلعہ تھا جہاں پہ خواجہ سراؤں کو ان کے سوشل اسٹیٹس سے محروم نہیں کیا گیا تھا، آخری وقت تک وہ لوگ ان رائل کورٹس نے ہمیں ڈیفینڈ کیا تھا اور ہمارے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو وہ نظام آف حیدرآباد کا دربار تھا۔ نظام آف حیدرآباد کے دربار کا رائل اسٹیٹس ایبالش ہونے تک خواجہ سراؤں کا جو سوشل اسٹیٹس تھا وہ وہاں پہ انٹیکٹ رہا تھا۔ اسی طریقے سے جب تقسیم ہند ہوئی اور پاکستان بنا تو مسلم رسپیکٹیبلٹی کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس وقت کے ہمارے ہجڑا اینسسٹرز کی جو تھی وہ عقل مندی تھی اور ان کی سیاسی بصیرت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خواجہ سرا کہنا شروع کیا اور یہ کوئی ہوا میں الفاظ پیدا نہیں ہوا تھا۔
ख्वाजा सरा जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे ये लफ्ज़ आया है। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक हिस्ट्री है, एक कनेक्शन है सूफी दरबारों और मज़ारों के साथ। आज भी अगर आप लोग जो हैं वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मलंग धमाल डालते हुए और दुआएं देते हुए और जो है अपने आप लोगों की बलाएं उतारते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी इतनी ज़्यादा रची बसी है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के सूफी कल्चर के अंदर, और हमारी मज़ारात से, अहले बैत से इतनी ज़्यादा शदीद अकीदत है कि बाबा बुल्ले शाह जो एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं और वो भी फतवों की नज़र हुए थे, उनका जनाजा, उनकी तस्लीम भी हिजड़ों ने ही की थी, ख्वाजा सराओं ने ही उन्हें दफनाया था। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात अब शरीयत कोर्ट की है तो हमें बहुत अफसोस है शरीयत कोर्ट के इस फैसले पे, लेकिन मुझे कुछ सवालात शरीयत कोर्ट से भी करने हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो वैसे तो बहुत सारे मकातब फ़िक्र के लोग हैं, लेकिन 3 मकतब फ़िक्र हैं जो डोमिनेट करते हैं नैरेटिव को, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी बरेली और अहले तशय्युई। मुझे ये भी पूछना है कि क्या इस वर्डिक्ट को लिखते वक्त, इस वर्डिक्ट का ये फैसला सुनाते वक्त, ये फैसला कलमबंद करते वक्त क्या तमाम मकातब फ़िक्र को ऑन बोर्ड लिया गया था? मुझे नहीं लगता कि जिस मकतब फ़िक्र से मेरा ताल्लुक है वहाँ हिजड़ों को या ख्वाजा सराओं को कुत्ते बिल्लियों से तशबीह दी जाएगी। हमें जानवर हमारे मकतब फ़िक्र में नहीं समझा जाता। मुझे ये पूछना है कि अगर ये एक इस्लामी रियासत है तो आपके पड़ोस में बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के अंदर ख्वाजा सराओं को तमाम सिटीजनशिप राइट्स दिए गए हैं, हालांकि वहाँ पे मौलाना हजरात डायरेक्टली हुकूमत कर रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि क्या आपने ये प्रेसिडेंट सेट करते वक्त दाएं बाएं देखा था कि आपके पड़ोसी ममालिक में किस तरह की कानून साजी की गई है ख्वाजा सराओं के लिए, हिजड़ों के लिए? इसी तरीके से जो है मुझे आप लोगों से ये बात भी करनी है कि ये सरमायादाराना रियासतों का, पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट्स का एक वतीरा होता है। तारीख में ये चीज़ देखी गई है कि जब आपके मुल्क के मुआशी हालात ख़राब होते हैं, सियासी इस्तेहकाम जो है वो आपके मुल्क में नहीं रहता, तो आप लोग कमज़ोर, मजलूम और महकूम कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं, उनको अटैक करते हैं, उन्हें स्केपगोट किया जाता है, उनको किसी ना किसी तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये इस मुल्क में पहले भी हुआ है, ये दोबारा अब हमारे साथ हो रहा है, ये आपके दाएं बाएं पड़ोस में भी हो चुका है। ये हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल मोदी की हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है, पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये भी बताना है कि इस जजमेंट के साथ ही जो हमारी 4000 साल पुरानी तारीख और पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद 70 सालों से जो हम लोग रुल रहे हैं, 20 सालों से जो हमारे यहाँ माँ बिटिया और हमारे दीगर साथी बैठे, इनकी जो जद्दोजहद है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें तीसरी जिन्स करार दिया, उसके बाद हमारी कानून साजी पे जद्दोजहद हुई, बात शुरू हुई, उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके वो बिल पास हुआ, उसके बाद जाके 2020 में रूल्स आए और जमीयत उलमा इस्लाम ने उस पर वोट दिया था इस कानून पे। तो क्या जितने लोग, जितने अवामी नुमाइंदे इस वक्त पार्लियामान और सेनेट में बैठे हुए हैं, क्या आप लोग बगैर पढ़े कवानीन पे दस्तखत कर देते हैं और उनको पास कर देते हैं? इसका मतलब आप लोगों को वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए। इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये बताना है कि अब इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे। इसके असरात ये होंगे कि ये तो 2 सालों से शुरू हो चुका था कि ख्वाजा सरा वैसे भी कत्ल होते हैं, कभी ऑनर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ख्वाजा सराओं का कत्लेआम होता है ट्रांसफोबिया की वजह से, मगर रिसेंट जो कत्लेआम ख्वाजा सराओं के हुए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये कातिलों के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने ये चीज़ पुलिस के थानों में बैठ के बोली कि हम लोग तो जिहाद कर रहे हैं। ये वो नैरेटिव है इस मुल्क के अंदर जो जमात इस्लामी, यूथ क्लब, मारिया बी और इन जैसे लोग, और बिलखुसूस आखिर में जो है इस चीज़ को जो है कहते हैं ना, जो लास्ट नेल द कॉफिन, रियासत पाकिस्तान ने सैंक्शन किया शरिया कोर्ट के ज़रिए। और मैं आखिरी में बस एक बात करूँगी जाते जाते, वो ये कि लेट आसमा जहांगीर ने एक बात बोली थी कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत, इस्लामी कवानीन है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके साथ साथ हमें इन पैरेलल कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है जो टैक्स पेयर के पैसों पे जो है वो पल रहे हैं और हमारा जीना भी हराम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये फेडरल शरीयत कोर्ट कुछ ज़ियाउल हक के ज़माने की एक ईजाद है
اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا بھی سیلف اسسمنٹ کریں اور خواجہ سرا کمیونٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم نے ہر میدان میں جنگ لڑی ہے اور ہماری جدوجہد آگے بھی اسی طرح جاری رہے گی, ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. بہت بہترین انداز سے نینا نے ہسٹری پہ اور جس طرح جدوجہد سب نے کی ہے اس کا ان کو بتایا گیا ہے. لیکن میں یہ بات کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ اس فیصلے کو اس طرح مان رہے ہیں کہ جیسے یہ اسلامی نظریات کے طور پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ اسلامی نظریات کی طرف سے نہیں کیا گیا. ہر اسلام میں ہر خطہ مکر میں کہیں بھی ہمیں کتا بلی سے مشبہ اسلام میں نہیں دی گئی ہے. اسلام ایک پرسکون ایک دین ہے جو عزت دینا جانتا ہے, جو ہمیں عزت دیتا ہے. پر انفارچونیٹلی ہماری کورٹس ہمیں عزت نہیں دے رہی ہیں اور ہماری عوام گمراہ ہو رہی ہے اس سے کہ وہ شریعت کا نام سنتے ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بات شریعت نے کی ہے وہ دین کے مطابق بھی ہے. پر جو شریعت کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے, کیونکہ میں خود اس میں پارٹی تھی, میرا بیان اس میں نہیں لکھا گیا. ماں بندیا جو اتنی سینئر ہیں ان کا بیان نہیں لکھا گیا. سارا ملکانی انہوں نے جو بیان ہماری طرف سے جمع کروایا تھا ہمارے لائر کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. 104 پیج کے اندر جو 104 پیج کا جو یہ ججمنٹ آیا ہے اس میں 80 پیجز پہ صرف جو ہمارے مخالف لوگ تھے ان کے بیانات کو لکھے گئے ہیں. اس میں ایون انہوں نے کتا بلی والی چیز بھی لکھ دی ہے جو کہ بہت قابل شرم ہے. لیکن جو کہ مین سندھ سے ایک پارٹی بنی تھی, سندھ سے جو لڑ رہے تھے اور ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. سارا ملکانی نے کہا میں کوئی فیس نہیں لوں گی, میں خود سے یہ کروں گی, اور ہم نے اپنی طرف سے مابنیا نے میں نے ہم لوگ کو جتنا بھی لگا ہم نے خود سے سب پے کیا. اور اس کا نتیجہ ہمیں ریاست نے یہ دیا ہے کہ ہمارا نام ہی ہٹا گیا کیونکہ ہمارے جو پوائنٹس تھے بہت ویلڈ تھے. اگر وہ ججمنٹ میں ڈالتے تو ججمنٹ پڑھنے والا شک کرتا کہ یہ ججمنٹ غلط ہے, اس لیے انہوں نے ہمارے پوائنٹس کو ریموو کر دیا. اور کائنڈلی میں ایک ہی آخری بات کہوں گی کہ پلیز اس کو دین سے نہ جوڑیں. شریعت کورٹ کا بھی وہی حال ہے جو ہماری بقایا عدلیاؤں کا حال ہے, جو ہمارے چیف جسٹس کا حال ہے. میں چاہوں گی کہ میں سارا ملکانی کو حوالے سے مائک کروں اور وہ لیگلی ہمیں بتائیں کچھ آسان الفاظ میں کہ یہ ورڈکٹ لیگلی ہمارے پہ کیا امپیکٹ کرے گی, اور جو ہم آگے دوبارہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کے سب چیزیں کیا ہوں گی سپریم کورٹ کے پاس. شکریہ شہزادی. اور اس بات کو کہ میں مذمت کروں گی اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی طرف سے جو ہم نے لکھ کے جو ہم نے سبمیشنز دیے تھے, لکھے سبمیشنز, اور پھر کورٹ میں 2 ہیئرنگ میں ہم گئے تھے, ایک جب کراچی آئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کی رجسٹری اور دوسرا اسلام آباد بھی گئے تھے. وہاں پر جو ہمارے سبمیشنز ہیں اس کا اس پوری ججمنٹ پہ ذکر نہیں ہے. ہماری طرف سے ایک ایکسپرٹ میڈیکل اوپینین, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ میڈیکل اوپینین جو ہم نے جمع کیا تھا, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین تھا, وہ بھی ہم نے جمع کیا تھا, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تو خیر ججمنٹ میں تو بہت ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ایک یہ بہت بڑا فلو ہے کہ ایک اہم پارٹی جینڈر انٹریکٹیو الائنس جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی ریپرزینٹیو ہیں, ان کی آرگیومنٹس جیسے شہزادی نے کہا کنسیڈر نہیں کی گئی, اینڈ دس شوڈ بی ون آف دا گراؤنڈس فار اپیل. اب اپیل کی جب بات آئی تو یہ بات بھی میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ ہمارے قانون کے تحت, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, اور جو میڈیا جرنلسٹ بھی یہاں پر ہیں یہ بات بھی پلیز آپ نوٹ کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آٹومیٹکلی افیکٹو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, 60 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اپیل کیا جائے. جب تک وہ 60 دن پورے نہیں ہوتے تب تک یہ فیصلہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. اور اگر اپیل جمع فائل کی جائے تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت 2018 کی ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ از فلی افیکٹو. ٹوڈے اٹ از ان دا فیلڈ, سو پلیز لیٹ اس ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے, اب ہم موو آن کرتے ہیں کہ اس میں کچھ جو بیسک جو پوائنٹس ہیں, جو ریزننگ ہے
कोर्ट में जो अहम है वो मैं बस डिस्कस करना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके। इसमें सबसे पहले तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा है कि कानून में जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी गई है उसमें कहते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक डेफिनेशन है। उसमें ये क्या कहते हैं कि इसमें 5 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ को शामिल किया गया है: इंटरसेक्स, यूनिक, ख्वाजा सिरा, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन। अब फेडरल शरीयत कोर्ट कहती है कि जो इंटरसेक्स लोग हैं उनके मुताबिक उनकी तो एक डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको खास तौर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर ये कहती है कि यूनिक और ख्वाजा सिरा एक ही चीज़ है, बल्कि फेडरल शरीयत कोर्ट कह रहा है कि ख्वाजा सिरा इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिक। अभी आपको ओरिजिन्स ख्वाजा सिरा की टर्म की अभी जो हिना ने बताए तो इससे आप समझ जाते होंगे कि ये बात ठीक नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि यूनिक और ख्वाजा सिरा इज ए परमानेंट इन्फर्मिटी ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि इन्होंने ख्वाजा सिरा लोगों को भी डिसेबल्ड करार कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि इन्होंने ये बात इग्नोर की कि ख्वाजा सिरा एक डिसेबल्ड कम्युनिटी नहीं है। ख्वाजा सिरा, जैसे आपको यहाँ पर सब स्पीकर्स ने बताया कि ये एक कम्युनिटी है, इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, ख़ास तौर में बड़े सगीर में ये कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करते हैं और इनको ये स्टिग्मा देना, एक इस तरह से स्टिग्मेटाइज